بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیعہ خواتین کی عدالتی طلاق کے موضوع پر دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ پہلی ویڈیو میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا تھا، پہلے وہ بات کر لیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو شیعہ خواتین کا عدالت کے ذریعے سے طلاق لینے والا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر میرا ایک تحقیقی مفصل آرٹیکل ہے جس کی PDF کاپی میری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا جائے تو لگ بھگ 100 صفحے کی کتاب بن جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس آرٹیکل میں جو تفصیلات ہیں وہ ساری تفصیلات ہم ان ویڈیوز کے اندر شیئر نہیں کر سکتے۔ ویڈیو میں ہم چند موٹے موٹے اور چیدہ پہلوؤں کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ ان تفصیلات کو جاننے کے خواہش مند خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میری ویب سائٹ سے اس آرٹیکل کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ خاص طور پر علماء حضرات سے، وکلاء حضرات سے، جج صاحبان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اس آرٹیکل کو دیکھ لیں، اور اس آرٹیکل میں خاص طور پہ علماء سے گزارش ہے، دینی علماء سے گزارش ہے کہ اگر اس آرٹیکل میں دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے انہیں کوئی قابل اعتراض پہلو ملتا ہے تو مجھے اس سے آگاہ کریں۔ کافی عرصہ ہو گیا یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہے، اور یہ آرٹیکل کافی علماء کو بھیجا بھی گیا ہے، اور علماء کو بھیجنے کے بعد ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہونے کے بعد اس آرٹیکل کو میں نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا اور اپلوڈ کر لیا۔ بہت سارے علماء کو بھیجا، ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملنے کے بعد جب ہم مطمئن ہو گئے کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر لیا۔ اس کے باوجود ابھی بھی گزارش ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کھلے ہونے چاہیے۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، میں اپنا دل اور دماغ ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ تو اگر علماء کو، جج صاحبان کو، وکلاء صاحبان کو، معاشرے کے اہل علم، اہل تحقیق افراد کو میرے اس آرٹیکل میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اور اگر میرا آرٹیکل سارے کا سارا فرض کرو غلط ہو تو میں سارے آرٹیکل کو بھی واپس لینے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ تو بہرحال اہل علم، اہل تحقیق حضرات سے گزارش ہے کہ اس آرٹیکل کا تفصیل سے وہ مطالعہ کر لیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کے اوپر، شیعہ خواتین کی طلاق بذریعہ عدالت۔ ایک مرد اور عورت آپس میں شادی کرتے ہیں، کچھ عرصہ ان کی شادی چلتی ہے، پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، بات بڑھتے بڑھتے ناچاقی تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب یہ رشتہ عورت کے لیے یا مرد اور عورت دونوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ دونوں کے لیے عذاب بن جائے، مرد عورت کو فارغ کر دے، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب صورتحال یہ بن جائے کہ خاتون اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہے اور مرد اس کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا راستہ بچتا ہے خاتون کے پاس سوائے اس کے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ دنیا کے تمام معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس زیادتی کے ازالے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو یہ عورت بھی یہی کرے گی کہ جس کا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ زندگی عذاب بن گئی ہے، زندگی تکلیف دہ ہو گئی ہے، اب عورت اس رشتے میں سے نکلنا چاہتی ہے تو کہاں جائے گی؟ اگر شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا، شوہر اسے نہیں آزاد کرتا تو وہ کہاں جائے گی؟ تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اب یہ عدالت میں چلی گئی عورت نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، عورت عدالت چلی گئی، عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اب شیعہ مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت کی دی ہوئی طلاق نہیں ہوئی۔ عدالت سے طلاق لینے کے باوجود شیعہ علماء کے بقول
یہ عورت بدستور اسی شخص کی بیوی ہے جس سے طلاق لینے کے لیے اس نے عدالت کی طرف رجوع کیا تھا۔ یہ عورت اسی شخص کی منکوحہ ہے، اسی کے نکاح میں ہے جس سے طلاق لینے کے لیے اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عدالت کی دی ہوئی طلاق سے اس عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ شیعہ علماء کا موقف ہے جو کہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عورت کو جو عدالت نے طلاق دی ہے، اس عورت نے عدالت کے ذریعے سے جو طلاق لی ہے وہ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کے جواب میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ہم ان دونوں باتوں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ چونکہ حکومت غیر اسلامی ہے، حکومت غیر شرعی ہے، اس کی بنائی ہوئی عدالتیں بھی غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں۔ ان غیر شرعی عدالتوں کے سارے فیصلے بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ ان عدالتوں کی دی ہوئی طلاق بھی غیر شرعی، غیر اسلامی ہے، لہٰذا قابل قبول نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر اس موقف کو مان لیا جائے تو پھر اس مسئلے کو صرف خواتین کی طلاق تک کیوں محدود رکھا جائے؟ حکومت غیر اسلامی، عدالت غیر اسلامی، فیصلے غیر اسلامی، تو پھر کسی کو کسی بھی مسئلے میں ان عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہر بندے کے لیے حرام ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں اگر ان عدالتوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے حرام ہونا چاہیے، اس کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ کیا عملی طور پہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے، کسی مرجع تقلید نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کا اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اپنے کسی بھی پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا ہو جائے، کسی دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ عدالت میں نہیں جائیں؟ کسی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا ہوا۔ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بندے نے آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا، نہیں چھوڑ رہا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں۔ آپ کی زمین پر کسی بندے نے قبضہ کر لیا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بندے کے ساتھ تجارت میں شراکت کی، اس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، آپ کا پیسہ مار گیا، آپ کا حق مار گیا، آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، اس بندے نے آپ کو چیک دے دیا، آپ چیک لے کے بینک میں گئے، بینک میں پیسے نہیں تھے اس کے اکاؤنٹ میں، چیک ڈس آنر ہو گیا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں۔ میں خود کم از کم 2 مولوی صاحبان کو جانتا ہوں، اپنے شیعہ مولوی صاحبان، ابا قبا امامے والے، جن کا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ زمین کے مسئلے پر جھگڑا چل رہا تھا اور انہی عدالتوں میں ان کا کیس چل رہا تھا۔ ماضی میں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، جن میں ہمارے کئی علماء شہید ہو گئے، کئی ملت کے قائدین شہید ہو گئے، کئی مومنین شہید ہو گئے، تو وہاں کیا رویہ تھا؟ ہماری اپنی مذہبی قیادت ان مقتولین کے کیسز کہاں لے کے جاتی تھی؟ انہی عدالتوں میں لے کے جاتے تھے۔ انہی عدالتوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مجرموں کو پکڑیں، قاتلوں کو پکڑیں، انہیں پھانسی دیں، انہیں سزائے موت دیں۔ تو تمام معاملات میں تو آپ جاتے ہیں انہی عدالتوں میں۔ عورت کی طلاق کی باری آئے تو عدالت غیر شرعی اور فیصلہ ناقابل قبول۔ آپ کے مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا، آپ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، فیصلہ ٹھیک۔ آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، آپ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو فیصلہ ٹھیک۔ کسی نے آپ کو چیک دے دیا، چیک ڈس آنر ہو گیا، آپ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، فیصلہ ٹھیک۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، آپ عدالت چلے گئے، عدالت نے آپ کی درخواست پر مجرم کو سزائے موت سنا دی، فیصلہ ٹھیک۔ لیکن شوہر کے ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ایک عورت جب اسی عدالت میں جاتی ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ عدالت غیر شرعی ہے،
حکومت غیر شرعی ہے، عدالت کا فیصلہ غیر شرعی ہے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس دوہرے معیار کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ دوہرا معیار اسلام نہیں ہے، یہ دوہرا معیار ایمان نہیں ہے۔ اسی دوہرے معیار کا دوسرا نام ہوتا ہے منافقت۔ تو اگر عدالتوں کے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے، حکومت کے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے عدالتوں کے فیصلے قابل قبول نہیں ہیں، تو پھر کسی مسئلے میں بھی ان عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جتنی بھی ہمارے خلاف دہشت گردیاں ہو جائیں، جتنے بھی ہمارے لوگ مارے جائیں، ہمیں ان عدالتوں میں جا کر ان عدالتوں سے یہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ قاتلوں کو پکڑیں اور انہیں پھانسی دیں، انہیں سزائے موت دیں۔ غیر شرعی عدالت، غیر شرعی فیصلے کیوں؟ تو ہر جگہ ہم انہی عدالتوں سے فیصلے لیتے ہیں، لیکن جب عورت کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ عدالتیں غیر شرعی ہیں اور ان کے فیصلے بھی غیر شرعی ہیں۔ تو عدالتوں کے غیر شرعی ہونے کو اگر مسئلہ بنانا ہے تو پھر اسے صرف خواتین کی طلاق تک محدود نہیں رکھنا ہوگا، پھر اس کا اطلاق تمام مسائل کے اوپر ہوگا۔ دوسری بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ چونکہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی کے مخصوص صیغوں میں ہو، اور طلاق کی بعض دوسری شرائط بھی ہیں، اور وہ شرائط چونکہ پوری نہیں ہوتی اور وہ جو صیغہ ہوتا ہے وہ صیغہ جاری نہیں کیا جاتا، اس لحاظ سے یہ طلاق درست اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو موقف ہے یہ موقف بھی درست نہیں ہے۔ صیغہ طلاق کیا ہے اور طلاق کی دوسری شرائط کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کریں گے۔ اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔